شیریں مزاری اور 40,000 کنال زمین۔ شیریں مزاری کے والد سردار عاشق محمود خان مزاری پنجاب کے آخری ضلع راجن پور کی تحصیل رجحان کے بڑے فیوڈل لارڈ تھے۔ یہ ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب لینڈ ریفارمز شروع کی اور فیوڈل لارڈ سے زمینیں لے کر مزاروں اور ہاریوں میں تقسیم کر دیں تو سردار عاشق مزاری کی زمین بھی تقسیم ہو گئی۔ پاکستان لینڈ ریفارمز کو پتہ چلا موزہ کچا میاں والی کی 40,000 کنال زمین کی جمع بندی اور پرت سرکار دونوں ملی بھگت سے غائب کر دی گئی ہیں۔ یہ کام اس زمانے میں بہت آسان تھا۔ فیوڈلز اپنے علاقے میں پٹواری اور تحصیلدار اپنی مرضی کا لگوا لیتے تھے اور سردار کو جب بھی ریکارڈ کی ضرورت پڑتی تھی تو اہلکار پورا محکمہ مال اٹھا کر سائیں کے گھر لے آتے تھے۔ سن 1971 میں بھی یہی ہوا۔ محکمہ مال کے اہلکار عاشق مزاری کا ریکارڈ بھی ان کے ڈیرے پر لے آئے اور سردار نے محکمہ مال کے ساتھ مل کر جعلی ریکارڈ بنا دیا۔ اس پر ڈپٹی کمشنر کی جعلی مہریں تک لگا دیں۔ اصل ریکارڈ کا صندوق سردار کے وفادار پٹواری کے گھر رکھوا دیا گیا۔ اس بندوبست کا مقصد چھاپے سے بچنا تھا۔ بھٹو صاحب نے اس زمانے میں ہر فیوڈل لارڈ کے ڈیرے پر اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ جاسوس کو جوں ہی گڑبڑ کی بھنک پڑتی تھی، پولیس اگلے دن چھاپا مار کر اصل ریکارڈ حاصل کر لیتی تھی۔ لہٰذا سردار نے چھاپے کے خوف سے یہ ریکارڈ پٹواری کے پاس رکھوا دیا تھا۔ پٹواری بھی خوف زدہ تھا۔ اس نے اپنے نائب قاصد کو اعتماد میں لیا اور صندوق اس کے گھر میں چھپا دیا۔ بہرحال قصہ مختصر، 40,000 کنال زمین کا نیا ریکارڈ بنایا گیا، جعلی کمپنیاں بنائی گئیں اور وہ زمینیں ان کمپنیوں کے نام منتقل ہو گئیں۔ مزاری صاحب کے خلاف کیس شروع ہوا اور فیڈرل لینڈ کمیشن نے 1975 میں کمپنیوں کو جعلی قرار دے دیا۔ مزاری فیملی کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری ہو گیا اور یہ مقدمہ 50 سال چلتا رہا۔ عاشق مزاری کا دعویٰ تھا زمینیں اگر محکمہ مال کی ملکیت ہیں تو یہ ریکارڈ لے کر آئے۔ عدالت محکمہ مال کو ریکارڈ لانے کا حکم دیتی تھی اور اصل ریکارڈ غائب تھا۔ زمینیں اس دوران اربوں روپے کی بھی ہو گئیں اور تقسیم بھی ہوتی رہیں اور فروخت بھی۔ سردار عاشق مزاری کا انتقال ہو گیا اور یوں شیریں مزاری، ان کے بھائی سردار ولی محمد مزاری اور ان کی والدہ درِ شہوار مزاری اس پراپرٹی کے بینیفیشری ہو گئے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، شیریں مزاری کا پورا نام شیریں مہر النساء مزاری ہے۔ نادرا کے ریکارڈ میں ان کی تاریخ پیدائش 6 جولائی 1951 ہے، جبکہ گوگل میں ان کی ڈیٹ آف برتھ 26 اپریل 1966 آتی ہے۔ یہ 15 سال کا فرق کیوں ہے؟ تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے۔ شیریں مزاری کے وکیل اس فرق کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ مسئلہ جب اٹھا تھا میری موکلہ کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، یہ بچی تھیں، یہ ریکارڈ میں گڑبڑ کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ شیریں مزاری کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور یہ عاقل اور بالغ بھی تھیں، لہٰذا کمپنیاں بنانے اور زمینوں کی منتقلی میں ان کی رضامندی بھی شامل تھی۔ قصہ مزید مختصر، یہ ایشو فیڈرل لینڈ کمیشن اور عدالتوں سے ہوتا ہوا اینٹی کرپشن پنجاب پہنچ گیا۔ ہم کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مزاری فیملی کے خلاف تفتیش شروع ہوئی اور یہ چلتی رہی۔ اس دوران ریکارڈ غائب کرنے والا پٹواری گرداور ہوا، ریٹائر ہوا اور فوت ہو گیا۔ وہ نائب قاصد جس کے گھر میں اصل ریکارڈ کا صندوق تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن کیس عدالتوں اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان کبھی ادھر ہوتا جاتا تھا اور کبھی ادھر۔ شیریں مزاری 2008 میں سیاست میں آ گئیں۔
2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو شہزاد اکبر کیس میں ان کی سپورٹ کرنے لگے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس شہزاد اکبر کے دستے راست تھے، لہٰذا رجحان کی زمینوں کی تفتیش الماریوں میں بند کر دی گئی۔ لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے، شہزاد اکبر کے بعد گوہر نفیس تبدیل ہو گئے اور ان کی جگہ رائے منظور جیسا دبنگ افسر آ گیا۔ یہ شخص ایماندار بھی ہے اور بے خوف بھی۔ اس کے پروفائل میں درجنوں ہائی پروفائل کیس موجود ہیں۔ بیوروکریسی میں رائے منظور کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ مار کھا کر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لہٰذا ہر حکومت اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ بہرحال رائے منظور نے چارج سنبھالا تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انہیں بلا کر شیریں مزاری کی سفارش کی، لیکن یہ سفارش الٹی پڑ گئی۔ عثمان بزدار اگر ڈی جی کو نہ کہتے تو شاید یہ کیس مزید کچھ عرصہ فائلوں میں دبا رہ جاتا، لیکن جوں ہی صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے سفارش کی تو رائے منظور نے فائل کھولی اور 40,000 کنال کی سیریس تفتیش شروع کر دی۔ اور آپ رائے منظور کا کمال دیکھیے، یہ 50 سال بعد ریکارڈ کے اصل صندوق تک پہنچ گیا۔ صندوق تاحال نائب قاصد کے گھر پر پڑا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، لیکن اس کا بیٹا اس کے گھر میں صندوق کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم اس کے گھر تک پہنچی اور اصل ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ یہ میجر بریک تھرو تھا۔ رائے منظور نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دے دیا۔ یہ خبر چیف منسٹر ہاؤس پہنچی اور عثمان بزدار نے ڈی جی کو طلب کر لیا۔ یہ بیمار تھے، حالت بیماری میں سی ایم آفس پہنچے۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں ایف آئی آر سے روک دیا، لیکن ان کا جواب تھا، سر آپ میرا تبادلہ کر دیں مگر میں ایف آئی آر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سی ایم نے رائے منظور کے تبادلے کا حکم دے دیا، مگر عدم اعتماد کی وجہ سے حالات بدل گئے اور یہ تبادلہ نہ ہو سکا۔ دوسری طرف رائے منظور نے پہلی فرصت میں کچا میاں والی زمین کی ایف آئی آر بھی درج کرا دی اور تفتیش کا حکم بھی جاری کر دیا۔ آپ اب ایک دوسری کہانی بھی سنیے۔ میری چند دن قبل پی ٹی آئی کے ایک منحرف رکن سے ملاقات ہوئی۔ یہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، حکومت اپوزیشن نے بنا لی، آپ لوگوں کو کیا ملا؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، ہمارے رکے ہوئے کام ہو رہے ہیں۔ میں نے کاموں کی تفصیل پوچھی تو اس نے کہا لگایا اور کام گنوانا شروع کر دیے۔ ان کاموں میں اچانک 40,000 کنال زمین کا ذکر بھی آ گیا۔ وہ ہنس کر بولا، میں ڈی جی اینٹی کرپشن کا تبادلہ کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ہنس کر بولا، ضرورتیں ایک دوسرے کی کزن ہوتی ہیں۔ میں نے اس کیس کے بارے میں اس سے ٹولی اور یوں یہ معاملہ کھلتا چلا گیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حکومت بدل گئی، اپوزیشن حکمران بن گئی اور حکومت اپوزیشن۔ شیریں مزاری نئی حکومت کو امپورٹڈ بھی کہہ رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے پرانے ساتھی نئی حکومت سے ان کے خلاف تفتیش بند کرانا چاہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ بھی 40,000 کنال کی خرد برد اور ریکارڈ میں جال سازی کا ہے۔ لہٰذا میں اب اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب اس تفتیش کا ریکارڈ اور 51 سال پرانا صندوق ایک بار پھر غائب ہو جائے گا اور ایف آئی آر درج کرانے، تفتیش کرنے والی ٹیم اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا اور نئی ٹیم ریکارڈ کو ایک بار پھر دفن کر دے گی اور یوں یہ معاملہ مزید 50 سال کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں شیریں مزاری کا فین ہوں۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کیا۔ یہ عمران خان کی کابینہ میں طارق بشیر چیمہ کے بعد دوسری وزیر تھیں جو وزیر اعظم کے سامنے زبان بھی کھول لیتی تھیں
اور ان کی رائے سے اختلاف بھی کر لیتی تھیں۔ موٹر وے زیادتی کیس پر جب سی سی پی او عمر شیخ نے متاثرہ خاتون کے خلاف بیان دیا تو شیریں مزاری نے انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ پڑھی لکھی بھی ہیں، لندن اسکول آف اکنامکس اور کولمبیا یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس 40,000 کنال زمین پر قبضے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا کیا جواب ہے؟ میں نے اس جواب کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ ان کا کہنا تھا، میں نے سنا ہے کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور کوئی تفتیش بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک نہیں بلایا گیا اور نہ اطلاع دی گئی۔ یہ نئی حکومت کا شوشہ ہے، یہ تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مگر ہمارے پورے علاقے میں کسی کے پاس بھی 40,000 کنال زمین نہیں ہے۔ شیریں مزاری ٹھیک فرما رہی ہیں یا اینٹی کرپشن پنجاب؟ یہ فیصلہ بہرحال ہونا چاہیے، مگر مجھے محسوس ہوتا ہے جس دن اینٹی کرپشن شیریں مزاری اور ان کے خاندان کے لوگوں کو طلب کرے گا، اس دن عمران خان سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ ضرور کہیں گے، دیکھو پاکستانیوں، یہ لوگ شیریں مزاری کے خلاف بھی 51 سال پرانا کیس لے آئے ہیں، اور لوگ کپتان کی اس بات پر بھی یقین کر لیں گے۔ لہٰذا میری نئی حکومت سے درخواست ہے، آپ کم از کم یہ تفتیش ضرور مکمل کرا دیں، اس سے پہلے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن سمیت پوری تفتیشی ٹیم کو بھی غائب کر دیا جائے اور ثبوتوں کے صندوق کو بھی۔